الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 48 کا پہلا حصہ ہم نے کل مکمل کیا تھا۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ایک اور بڑے ہی سخت عذاب کی خبر دیتے ہیں اور ان کا جرم بھی واضح کیا ہے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ عذاب جس کا ٹھٹھا کیا جاتا تھا، جس کا مذاق بنایا جاتا تھا، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ آیت کے ابتدائی حصے میں ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ قیامت والے دن ان کی وہ برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی جن کو وہ کمایا کرتے تھے، جو اپنی زندگی میں انہوں نے گندے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی حرکتیں کی، ان کے وہ اعمال جن کو وہ بھلا چکے ہیں یا یہ کہ جن کو وہ گناہ نہیں سمجھتے، وہ ان کے سامنے سارے کے سارے واضح کر دیے جائیں گے۔ اس میں ایک تو ریکارڈ ہوگا جو فرشتوں نے لکھا ہوا ہوگا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی گواہی ہوگی، اور تیسرا انسان کے جسم کو زبان دی جائے گی جو خود بول کر انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ ہمیں اس ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ عذاب جس کو یہ جھٹلایا کرتے تھے، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ ان کو گھیر لے گا۔ دنیا میں انسان یہ مذاق کیسے اڑاتا ہے، اس میں بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میں خلاصتاً آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھوں گا۔ اول تو یہ ہے کہ دین اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے کفار اپنی انوکھی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ دین اسلام کے کسی ایک حکم کو پکڑتے ہیں اور اس کا مذاق بناتے ہیں، جیسے سیکولر لوگوں نے کیا، حدیث کا انکار کر دیا اور کہا کہ حدیث کا کوئی مقام نہیں، یہ ایک بس تاریخی مواد ہے، آپ تاریخ کے طور پر اس کو پڑھیں، دینی اعتبار سے اس کو نہ پڑھیں۔ بعض لوگوں نے دین کا مذاق، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق یوں بنایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے اور آ کر کہتے قیامت کب آئے گی، لے آؤ، ہم اس کی تیاری کر چکے ہیں، وہ قیامت لے آؤ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ قیامت کب آئے گی، اسے لے آؤ اگر تم سچے ہی ہو۔ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق یوں بھی اڑایا کہ وہ قرآن کی آیات کو لے لیتے اور پھر ان کو اپنی مرضی کا مطلب پہنا کر لوگوں میں عام کر دیتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی کہ جو ہمارے دین اور ہمارے قرآن کے احکامات کو بدل دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی نچلا درجہ، ہلکے سے ہلکا درجہ دیکھا جائے تو دین کی نشانیوں کا مذاق بنانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں یا سنت سمجھتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، اب وہ کرنا ہے، اور اس کام سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ جب منع کر دیا ہے تو پھر یہ مت دیکھو کہ یہ کس درجے کا منع کیا ہے، جب منع کیا تو رک جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کچھ خواتین کو دیکھا جو رستے کے درمیان میں چل رہی تھیں، کہا تم پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگیں کہ عبداللہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ لعنت میں اس لیے تم پر کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تم پر لعنت کی ہے۔ اس ایک عورت نے کہا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو 2 جلدوں کے درمیان پڑھا، میں نے تو یہ حکم کہیں نہیں دیکھا
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پھر تو نے غور سے پڑھا ہی نہیں، اگر تو غور سے پڑھتی تو اللہ کی کتاب کے اندر یہ بات پاتی کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو حکم تمہیں رسول دے دیں اس پر عمل کرو، اور جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور جو ایسا کام نہیں کرتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ تم رستے کے درمیان مت چلو، اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اب تم اگر اس پر عمل نہیں کرتی تو تم لعنت کی مستحق ہو۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرد کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ داڑھی رکھے۔ صحیح بخاری کے اندر 7 جگہوں پر حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو کٹواتا ہے، شیو کرواتا ہے، یا اس کا ڈیزائن بنواتا ہے، خط کرواتا ہے، اس کو چھیڑ خانی جب بھی اس کے ساتھ کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کر رہا، جب بھی وہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ کوئی ایک دلیل ایسی نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر آپ نے داڑھی کے ایک بال کو بھی کٹوایا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل نہیں ملتی۔ رہا صحابہ کرام کا عمل تو وہ ایک لمبی بحث ہے، اس پر جب آپ پڑھیں گے تو وہ بھی صحابہ کے اپنے اجتہادات ملتے ہیں، سارے صحابہ کا وہ موقف نہیں تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ داڑھی کٹواتے تھے، آپ ان کا اجتہاد تو پڑھیں کہ وہ کس وجہ سے داڑھی کٹواتے تھے۔ خیر وہ ایک لمبی بحث۔ دین مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ مرد ہونے کے ناطے کہ ریشمی لباس تمہارے اوپر حرام ہے۔ دین مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے بال درمیان سے بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ دین حکم دیتا ہے کہ مرد کی شلوار ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے۔ دین حکم دیتا ہے کہ تنگ اور چست لباس نہیں پہننا چاہیے۔ دین اس بات سے منع کرتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی آپس میں مشابہت نہ ہو، جو چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہی مردوں کے ساتھ ان کے خلاف ہونی چاہیے، وہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اور جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں ان میں عورتوں کو بچنا چاہیے۔ شریعت ہمیں اس بات کا حکم بھی دیتی ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے اور آپ اس پر عمل نہیں کر رہے تو گویا کہ آپ نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ کا اخلاص سامنے آئے گا۔ لیکن اگر آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشے سے منع کیے ہے، اللہ تعالیٰ نے لباس جو ہے اس کی کچھ شرائط مقرر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اگر انسان ان باتوں کے آنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتا تو وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی بات کا حکم دیتا ہے اور بیٹا سن کر اچھا جی بھی کہہ دے اور پھر کرے بھی اپنی مرضی، گویا کہ اس نے باپ کے حکم کو مذاق سمجھا۔ باپ کو یہ دھوکہ دیا، ابا جی آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، اور کی اس نے پھر اپنی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے، کون سا ایسا حکم ہے جو دین کے اندر موجود نہیں؟ اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ کی قسم ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ہم دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں، ہم اس کو کھلواڑ بنا رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ سورۃ العلق کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی، انسان بڑا ہی سرکش ہے، ارآہ استغنا، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ گویا کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے ہمیں رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ ہر چیز پر اپنے جلوے بکھیر دے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے ہمیں مذکر کی اور مؤنث کی، ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں الگ الگ ہیں، جو جس گروہ کے ساتھ نیکی والوں کے ساتھ ملے گا ہم اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیں گے، دل میں تقویٰ ڈال دیں گے، اور اس کو ایسی ایسی چیزیں عطا کریں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے کنجوسیاں اختیار کی اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے تنگیوں کا سامان آسان کر دیں گے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، درمیان سے ہر واسطہ وسیلہ، درمیان میں جتنے بچولنے ہیں وہ سارے نکل جائیں،
جس کو میں نے دنیا میں اکیلے بھیجے تھا وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، میں نے اس کو دنیا میں اکیلے بھیجا، ڈھیروں مال دیا، بیٹے دیے، اور اب یہ میری آیات سے، میرے احکامات سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، میں اس کو بڑی تنگ چڑھائی کے اوپر چڑھاؤں گا۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اللہ فرماتے ہیں یہ فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تباہ ہو جائے، اس کی سوچ ہی کتنی گندی ہے کہ اللہ کے حکم کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جو لوگ اللہ کے احکامات کا مذاق بناتے ہیں یہ مت کہو کہ ہم تو نہیں بس شغل کر رہے تھے، ہم صرف شغل کر رہے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے کسی حکم کے ساتھ شغل کر جاتے ہیں۔ پانی دیجیے۔ بعض لوگ شغل کر جاتے ہیں۔ شغل کس طرح سے کر جاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم لیا، آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ڈمی میوزیم سے منگوایا ہوا فلاں آدمی اور اس کی داڑھی لگوائی ہوئی ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ نماز کی ویڈیو بنا کر اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں امام صاحب یوں کر رہے ہیں، پیچھے سے مقتدی یوں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے احکامات کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور جب کوئی منع کرتا ہے تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بس شغل کر رہے ہیں، ہم نے اس کا کفر تو نہیں کیا، اللہ معاف کرے، ہم تو نیک نہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کے احکامات ہی باقی رہ گئے ہیں؟ بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کے لیے، اگر ہنسی کھیل کے لیے صرف یہی چیزیں باقی رہ گئی کہ دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جائے، دین کی جزیات، ایک بھی چھوٹا سا بھی حکم میرا بھائی موجود ہے نا، اور اگر ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے قد کفرتم، یقیناً تم کافر ہو گئے ہو، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد تم پھر کفر میں جا پڑے ہو۔ ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، لڑکوں نے قرآن کی ایک آیت کا مذاق بنایا ہوا تھا آپس میں۔ آپ یقین مانیے یہ بات چونکہ بچوں میں ہی تھی، جب قاری صاحب کے علم میں آئی انہوں نے ساری کلاس کو حکم دیا کہ اٹھ کر وضو کرو، اور بٹھا کر سب کو کلمہ پڑھایا کہ تم دائرہ اسلام سے نکل چکے تھے۔ بہرحال وہ ان کی تربیت کا ایک انداز تھا، لا علمی میں بچوں نے ایسا کیا، لیکن تربیت ہماری کی گئی کہ یہ والا عمل انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ آپ دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑائیں، ایون کہ آپ نہیں بھی ذہن رکھ رہے مذاق کا، اگر آپ داڑھی کٹواتے ہیں، شلوار ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں، ریشم پہنتے ہیں، یا آپ سودی معاملات کو، رشوت والے معاملات کو، دنیا کا کوئی بھی مسلمان اگر ان کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے یا ان کو ہلکا سمجھتا ہے، ان کی شناعت کو نہیں سمجھتا، وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے یہ ان کو گھیر لے گی۔ گھیرنے سے مراد یہ ہے، اللہ گھیراؤ کی بھی کیفیت کی خبر دیتے ہیں۔ گھیراؤ کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے جو سینوں کو چڑھتی ہے، اللہ کی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یہ ایک ایسی آگ ہے جو ہر طرف سے گھیرے گی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے درمیان، بڑے بڑے ستونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ بندے کو جکڑ لیں گے، اور پھر اوپر نیچے دائیں بائیں سے پریشر کوکر کی طرح اس کو جہنم کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں غاضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم، اللہ کو ایسی حرکتوں کے اوپر غصہ بھی آتا ہے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھی کر دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم بھی تیار کی ہے، وساءت مصیرا، اور لوٹنے کے لیے یہ بہت بری جگہ ہے۔ ممکن ہے کہ میرا بھائی یہ باتیں آپ کو سخت لگیں، لیکن یہ ہے کہ بندہ دین کا مذاق نہ اڑائے۔ دین کا مذاق اڑانا تو پھر دور کی بات ہے، ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس شریعت میں ایک انسان کو دوسرے انسان کا مذاق اڑانے سے بھی روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جس میں ایک عام آدمی کو
گالی دینا دور کی بات، ہمیں اس دین میں مرغے کو گالی دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیا مرغے کو بھی گالی نہیں دے سکتے؟ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ کہا انہ یوقظ للسحر، یہ فجر کے لیے، سحری کے لیے، تہجد کے لیے اذان دیتا ہے، جگاتا ہے، لہٰذا اس کو گالی نہ دو۔ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جب شریعت آپ کو اس کا مذاق اڑانے سے، اس کو گالی دینے سے منع کرتی ہے تو میرا بھائی شریعت کے احکامات کو سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو دیکھیے ہفتے والے دن اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کو مذاق سمجھا، اللہ کے حکم کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے قیامت کے قریب جا کر میری امت کی بھی شکلیں بدل دی جائیں گی، بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ نماز نہیں ادا کریں گے؟ کہا سب کچھ ہوگا لیکن 3 کام، 3 جرم ہوں گے۔ یستحلون الحرى والحریر، وہ اپنے لیے ریشم کو اور شراب کو اور آلات موسیقی کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، حلال ان کو سمجھ لیں گے، اور پھر رات کو وہ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، بندروں اور خنزیروں کی شکلیں بن چکی ہوں گی۔ اہل علم نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر ان کو نہیں بدلے گا، لیکن ان کی حرکتیں بندروں اور خنزیروں کی طرح ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل میں ایک ایسا فنکشن بھی ہوتا ہے، آپ اپنا منہ اس کے سامنے کریں تو وہ کتے کے کان لگ جاتے ہیں، ناک بھی لگ جاتا ہے، منہ بھی لگ جاتا ہے، بندر کا بھی لگ جاتا ہے، یا وہ سنیپ چیٹ کی ایک ایپ ہے اس میں ایسا کریں تو یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ آج کے دور میں ایسا ہو چکا ہے۔ اور خنزیر آپ جانتے ہیں وہ ایسا جانور ہے جس میں غیرت نہیں ہوتی، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی دوسرا خنزیر آ کر جو مرضی کرے اسے پرواہ نہیں ہوتی، باقی سارے جانور اس بات سے آ رہی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 آدمی جنت میں نہیں جا سکتے، ان میں سے ایک وہ ہے الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں کی خباثت کو دیکھ کر، بے پردگی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ دیوث آدمی، غیرت سے عاری بندہ، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اور دوسرا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا اس حدیث کا کہ اللہ ان کی شکلوں کو سچ میں بدل دے گا، سچ میں وہ بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں، اللہ نے پہلے بھی ایک امت کو بدلا تھا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور بندے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو تیرے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے دین کی عزت کرتے ہیں۔ اور دین کی عزت یہی ہے کہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں آپ ان کی عزت کریں۔ ہم بیت اللہ کی کتنی عزت کرتے ہیں، اسی طرح سے داڑھی کی بھی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی عزت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کے تقوی کی نشانی یہ ہے، اگر کسی کا تقوی دیکھنا ہو تو دیکھو وہ دین کی عزت کتنی کرتا ہے، جتنی وہ دین کی عزت کرتا ہے اتنا اس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔